بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدہ ہمارا قرآن قاعدہ ہے مکمل ہونے کو اسی کل سے ہو جائیں گے. اس کے ترقی نمبر جو 16 ہے یہ بھی شرط کے متعلقہ ہے، لیکن اس کے اندر مد بھی ہے اور اس مد کا نام ہے مد لازم کلمی مفقل. ٹھیک ہے، مد لازم کلمی مفقل. اب اس کی ہجر کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی ہجر کا کیا طریقہ ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں. دو طریقے ہجر کے اس کے چل رہے ہیں. یہ دو لفظ کی جو مشکل ہیں وہ میں کہلوا دیتا ہوں. تو میرا جو طریقہ جو میرے استاد محترم قاصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ، اور یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، دوسرا طریقہ بھی کتابوں میں موجود ہے. یہ دونوں طریقے کتابی بڑے اساس کے نام سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے، تو حرف کا نام اس کے ساتھ ہی اس کی حرکت کا نام. ضاد زبر بولے، ضاد زبر، الف مد، الف مد، لام. لام. آسانی کے لیے یہ 5 چیزیں آ گئی. ضاد زبر، الف مد، لام. 5 چیزوں کا نام لے کر پھر ملانا ہے. 5 چیزوں کا نام لے کر پھر ملانا ہے. ملائیں گے کیسے؟ پڑھیں. لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، آواز ایک ہی ہو اس میں، وہ آواز اوپر نیچے نہ ہو. ٹھیک ہے نا. الف موٹے حرف کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے ضاد الف مد زبر لام. ضاد الف مد زبر لام. یوں سمجھ آ گئی؟ تمہارے دونوں کتابی طریقے جس طریقے سے بھی کو پڑھ رہا ہو پڑھا رہا ہو درست ہے، اس کو فتح لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ اس لفظ کا بھی یہ ذرا مشکل لگتا ہے. یہاں پر 2 مدیں ہیں اتحاد میں. جی آپ پڑھیے میرے ساتھ. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، تا پیش تو، اتو، اتو، ہا زبر، ہا زبر، الف مد، الف مد، جیم، جیم، حاج. یہ پکڑ گے پھر پیچھے سے ملائیں گے. اتحاد، جیم پیش، جیم پیش، واو مد، واو مد، نون، نون، جو،
یہی سے ٹک لیا کہتے ہیں آتا نہیں، یہ لفظ مشکل ہے، تبھی تنگ کرتا ہے. پڑھتے وقت توجہ سے پڑھا ہی نہیں، توجہ سے سنا ہی نہیں، تو بعد میں کیسے آئے گا؟ پورا سنا تو صحیح. ابھی منزیر نہیں پڑھا بھی نہیں، وہ بھی آگے پڑھ دے گا. اسی طرح ایک اور حرف واو زبر صاد وص، صاد کھڑی زبر مد، فا اس ترتیب میں یعنی اب مد لازم کلمی مثقل کی تعریف آئے، کوئی پوچھے تو اس ترتیب میں ساری مثالیں تقریباً مد لازم کلمی مثقل کی موجود ہیں. حرف مدہ کے بعد شاید اسی کلمہ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جا یہ والی مد ہے، یہ مد متصل ہے، باقی ساری کلمی مثقل ہے. ٹھیک ہے. قرآنی قاعدے کی تختی نمبر 3 اس کے اندر الف لام میم طاسین میم الف لام میم صاد الف لام میم را والا یہ جتنی ہیں یہ سب کے سب مد لازم حرفی مثقل کی مثالیں ہیں. اس کے علاوہ جیسے نون قاف صاد میم یہ سب مد لازم حرف مخفف کی مثالیں ہیں. 2 عین شورا عین شورا اور عین مریم وہ مد لازم لین کی مثالیں ہیں. یاد ہے نہیں قرآن قاعدے کے اندر مثالیں ہیں بتا ہونا چاہیے. مد لازم کلمی مثقل کی مثالیں ہیں. ترتیب نمبر 16 مد لازم حرفی مثقل اور حرفی مخفف حروف مقطعات کی وہ تیسری ترتیب کے اندر دونوں کی مثالیں موجود ہیں. مد متصل منفصل یہ عام ہے. مد متصل منفصل کے بارے میں کوئی فرق ذہن میں ہے؟ متصل کہاں ہوتی ہے، منفصل کہاں؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ. اس کی ایک چھوٹی سی بات یاد ہے عرض کر دوں. حرف مدہ کے بعد اگر یہ ایک علامت اور نشانی کے طور پر عموماً اور اکثری جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ عین کی شکل میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اور اگر حمزہ الف کی شکل میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے. نوٹ کر لیجیے گا، معلم تجوید میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. لکھی بھی کیا؟ ٹھیک ہے. دوسری بات
میں نے تاریخ لکھوائی تھی مد متصل کی، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا، کیا لکھوایا تھا؟ کا۔ اچھا آپ بتائیں گے ہاؤلائی، یہ قل یا ایھا الکافرون، یا میں کون سی مد ہے؟ کیسے؟ دیکھو اسی کلمہ میں ہے جی، کون سی مد ہے؟ ہاں جی جی، تعریف کیا ہے اس کی؟ حرف مدہ کا حمزہ کیوں جی بتائیں شاہد؟ جہاں یا الگ کلمہ ہے اور ایوب الگ کلمہ ہے، یا مد منفصل، لیکن ویسے ہے تو اسی کلمہ میں، لیکن کلمہ ایک نہیں، ہاں دو کلمہ۔ اب بات سمجھ آ گئی۔ دیکھو ویسے تاریخ لکھی ہوئی کتابوں میں حرف مدہ اور حمزہ اسی کلمہ میں ہے، میں کہتا ہوں یہ اسی کلمہ میں نظر آ رہا ہے، ہاؤلائی اسی کلمہ میں نظر آ رہا ہے، کلمہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے، اسی کلمہ میں نظر آ رہا ہے۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہو تو متصل، جیسے اب کتنے دوست یہاں اس مسجد میں ہیں، اچرا میں ہیں، اس مسجد میں ہیں، لیکن اس مسجد کے اس اچرا کے نہیں، یہ میں ہوتے ہیں اور کے نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے باریکی لکھوائی تھی، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا، تو یہاں یا ایھا الکافرون میں اسی کلمہ میں تو ہے حمزہ، لیکن اس کلمے کا جز نہیں ہے۔ متصل میں یہ ہے کہ اگر حمزہ علیحدہ کرو تو کلمہ ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے جا حمزہ ہٹاؤ تو کلمہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ایک یہ نشانی بھی ہے، یاد رہ جائے گی۔ اچھا آخری کرتی جو خاتمہ اجراء قواعد، یہ اجراء آپ کو سب کروا چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ شروع میں دو مد متصل کی مثالیں ہیں، وقف کے قاعدے ہیں، جزاء کون سا وقف ہوگا؟ پھر دال بالکل دو زبر والا، پھر آگے پھر وقف بالدار بولتا والا، پھر مد منفصل ہے، پھر آگے نون کے قاعدے ہیں، حروف ادغام یرملون والا قاعدہ ہے، یہ ساری اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ صف اللہ یہاں سے، پھر آگے وَأَنزَلْنَا یہاں سے اخفاء حقیقی کی مثال ہے، حُبًّا جَمًّا یہ بھی اخفاء حقیقی کی مثال ہے، دو قاعدے ہو گئے۔ وَتَاءً أَحْوَى یہ اظہار، تنوین کے بعد حمزہ حرف فعل کی وجہ سے۔ اچھا مُعْتَدٍ أَثِيمٍ یہاں بھی کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار کا، اظہار کا قاعدہ ہے، لیکن یہ جو یہاں معتدن کے اندر آخر میں چھوٹی سی نون لکھی ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چھوٹی نون سمجھانے کے لیے صرف وہاں لکھی جاتی ہے جہاں پر آگے ملایا جاتا ہے، جیسے نمازت للہ، اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں وہ چھوٹی نون کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں لکھی جاتی ہے، ہاں چھوٹی نون کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کئی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ایسے لکھ دیتے ہیں، تو یہ یہاں پر چھوٹی نون لکھنا یہ درست نہیں ہے بھائی، یہ غلط ہے، اس کو صحیح کر لیا۔ ٹھیک بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد ہے من باقیلا، اطلاق کا قاعدہ، کون سا قاعدہ ہے؟ بولیں، اطلاق کا قاعدہ۔ لنسفعن یہ بھی اطلاق کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ سفرتن ایک اخفاء ہے، تو نون کے قاعدے پہ جو کہ ادغام کا قاعدہ، اخفاء کا قاعدہ، اظہار کا اور اطلاق کا، ٹھیک۔ آخر میں میم کے قاعدے ہیں، ہم فیہا یہ کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار کا قاعدہ، شاباش۔ لکم دینکم ولی دین یہ بھی اظہار کا۔ ربہم بہم میم کے بعد با کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے۔ توضیحہم بحجاب یہ بھی وہی ہے۔ لہم ما یشاءون میم ساکن کے بعد میم ادغام ہے شفوی، ادغام معلوم، ٹھیک۔ میم مشدد، اور اللہم اس میں بھی میم مشدد۔
تمت بالخیر، بولیں مٹھائی پر گئی. اچھا تو یہ قاعدہ کا سے مفہوم